اہل پاکستان اور آپ سب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے ایک درینہ ذاتی تعلق ہے اور ان کے بزرگوں مفتی محمد حسین نعیمی صاحب اور ان کے والد گرامی مفتی سرفراز نعیمی صاحب دین کی خدمت کرتے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ سرفراز نعیمی صاحب شہید وہ شخصیت تھے جنہوں نے دہشت گردی کو خلاف اسلام قرار دیا، اور ابھی جس طرح محترم قبلہ ایاز صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ کس طریقے سے جنگجوانہ تحریکوں کو جو کہ مسلح ہو کر اور قوت کے زور پر وہ منمانی کرنا چاہتی تھی، ان کے خلاف انہوں نے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک بڑا مضبوط بند باندھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دیگر خدمات کے حوالے سے ایک بہت بڑی آپ کی خدمت ہے، اور ہمیشہ پاکستان کے عوام اس کو سنہرے حروف سے یاد رکھیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، وطن عزیز کی نظریاتی صورت گری کو بنیاد فراہم کرنے والے اس ادارے کی تقریب میں شرکت ہم سب کے لیے اور خاص مجھ ناچیز کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ بابائے قوم اور مفکر پاکستان کے پاکیزہ خوابوں کی عملی جامہ پہنانے 1973 کے آئین کے تحت یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ یہ ادارہ انہی مقاصد کی تکمیل کے لیے شبانہ روز کام کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مساعی کو قبول فرمائے اور پورے خلوص سے کی جانے والی اس محنت کے صدقے پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دے جس کا خواب ہمارے عظیم بزرگوں نے دیکھا تھا۔ آج یاد دہانی کا دن اس لیے ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے یہ ملک اور یہ ادارہ بنایا گیا وہ ایک کار مسلسل ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس ادارے نے اپنی ذمہ داری بڑی محنت، دیانتداری اور ذوق اور شوق سے سر انجام دیں۔ انہیں اس کا اجر یقیناً اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کامیاب نظام کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں سود سے پاک بینکاری کا رجحان قائم ہوا۔ اب یہ سلسلہ غیر مسلم ممالک میں بھی جاری ہے اور اس کے اوپر خاصا کام کیا جا رہا ہے۔ انتہا پسندی، نفرتوں اور تقسیم کے رویے اسلام کے اتحاد، اخوت اور بھائی چارے کے تعلیمات اور سوچ کے منافی ہیں۔ علماء کرام یعنی علماء حق خاص طور پر اسلامی نظریاتی کونسل پر یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر نوجوانوں کو منفی رویوں، غلط بیانیوں، جھوٹ اور پروپیگنڈے کی یلغار سے ان کو تحفظ فراہم کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں معاشرے کی آپ سب مل کر رہنمائی فرمائیں۔ جس طرح چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران نہ کسی فرقہ بازی میں ملوث ہیں، بلکہ قوم کے اندر جو
وحدت ہے اور اتحاد میں جو رخنے پیدا ہوئے ہیں ان کو مل کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایک ایسی قومی خدمت ہے جس کا آپ کو اجر اس دنیا میں بھی اور اگلے جہاں میں ملے گا انشاءاللہ. ٹیکنالوجی اور جدید ایجادات نے دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا ہے. ہمیں بھی اس رفتار کے ساتھ چلنا ہوگا. اس ضمن میں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے اسلام نے اجتہاد کا راستہ ہمیں عطا فرمایا ہے. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا نہایت اہم کردار ہے. ہمیں ریاست، معاشرے اور فرد کے طور پر اسلام کی روشن راہ پر چلنا ہے تاکہ قیام پاکستان کے اصل مقاصد حاصل ہو سکیں. میں اپنی بات اور معروضات کو تھے اور ہیں، اور جن کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، بزرگوں نے، اسلاف نے عظیم قربانیاں حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں دی، اور تب جا کر یہ خداداد ملک پاکستان معرض وجود میں آیا. مگر جس طرح ابھی یہاں انتہائی قابل احترام مقررین نے جو اپنی باتیں فرمائیں، اور اس میں کچھ اضافہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، لیکن انتہائی ادب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خواب جو کروڑوں لوگ ہجرت کے وقت پاکستان آئے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ کر، اور راستے میں انہوں نے اپنے عزیز و اقارب شہید ہوئے، تب جا کر یہ ملک معرض وجود میں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کا فرض اولی ہے کہ ہم نہ صرف ان عظیم شخصیات اور شہیدوں کی جو قربانیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں، ہم کم از کم اس راستے پر چلنا شروع کریں جس کی بنیاد پر یہ خطہ تقسیم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اس گولڈن جبلی کے موقع کے اوپر یہ بات اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم مل کر اس راستے کا جو انتخاب بہت پہلے ہو چکا، اس کے اوپر سفر کرنے کے لیے ایک اجتماعی تدبیر اور حکمت عملی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو دنیا میں انشاءاللہ پاکستان کا نام بلند ہوگا. اور اس حوالے سے بھی اسلامی نظریاتی کونسل ایک بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، رہنمائی دے سکتی ہے. میں آپ سب کو یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آگے بڑھیں اور لیڈرشپ کا رول ادا کریں، اور ہم آپ کے پیچھے چلیں گے تاکہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح معنوں میں کہ ایک اسلامی رفاہی ریاست بن سکے. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پائندہ باد.